ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت اپنی پالیسیوں پر ایک بار پھر نظر ثانی کرے۔ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان پر جوہریت مسلط کی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے پر جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارتی جوہریت کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بھارت اپنی مرضی پاکستان پر مسلط نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے خطے میں امن ہوگا۔ بھارت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کا ایک ذمہ دار رکن ہے۔ پاکستان ایران کے قانونی موقف کی ہمیشہ تائید کرتا رہا ہے۔ ایران کے جوہری مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جائے۔ پاکستان نے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال پر تشویش ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے پس پشت بھارت کی ریاستی سرپرستی میں سرگرم پراکسیز کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر آشکار ہو گیا۔ شمالی وزیرستان اور بنو گریشن میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملے بھارت اور فتنہ الخوارج کی ناپاک ملی بھگت کا نتیجہ ہیں، جس کے شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان نے ماضی میں بھی متعدد بار عالمی برادری کے سامنے بھارتی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کئی بار پریس کانفرنسز کے ذریعے بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کر چکے ہیں۔ 29 اپریل 2025 کو ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے انکشاف کیا کہ بھارتی فوج کے افسران پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں براہ راست ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 25 اپریل کو جہلم کے قریب سیکیورٹی فورسز نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے ایک دیسی ساختہ بم، ڈرون، متعدد موبائل فونز اور 10 لاکھ روپے نقد برآمد ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق گرفتار شخص نے بھارت میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی تھی اور فورنزک تجزیے سے معلوم ہوا کہ اس کے بھارتی آرمی افسران سے رابطے تھے۔ بھارتی افسر میجر سندیپ سمیت کئی افسران کی ہدایت پر پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بم نصب کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جعفر ایکسپریس سانحے میں فتنہ الہندوستان کے مہرے اپنے بھارتی ہینڈلر سے مسلسل رابطے میں تھے۔ را سے منسلک بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایک منظم انداز میں پاکستان میں دہشت گردی، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ حکومت نے ایک بار پھر مہنگائی کی ماری عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے 15 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج رات کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اوگرا آج سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوائے گی، جس کے بعد وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا حتمی اعلان کریں گے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ کراچی کے علاقے کھارادر میں عمارت کی چھت گر گئی۔ پولیس کے مطابق 7 منزلہ عمارت کی ٹنکی گرنے سے زینوں اور کوریڈور کو نقصان پہنچا۔ اس ناقل کی مدد سے عمارت میں پھنسے ہوئے افراد کو نکال لیا گیا۔ اس واقعے سے متعلق پولیس کا بتانا ہے کہ 4 اپارٹمنٹ میں 22 لوگ پھنسے تھے۔ بعد ازاں عمارت سے ریسکیو کیے گئے شخص نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹنکی گرنے سے عمارت کا حصہ گرا۔ عمارت 1997 میں بنی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے رہائشیوں نے عمارت کی مرمت کروائی تھی۔ حادثے میں فلیٹ میں کافی سامان کا نقصان ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی آرمی چیف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ میں پاکستانی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل عبدالرحیم نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں اسلام آباد کے بہادرانہ موقف کی تعریف کی۔ میجر جنرل عبدالرحیم نے فیلڈ مارشل سے گفتگو میں پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی 12 روزہ جارحیت کے دوران ایران کے ساتھ کھڑے رہے۔ میجر جنرل عبدالرحیم نے پاکستانی موقف کو جرأت مندانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اہم کمانڈروں کی شہادت سمیت دیگر نقصانات کے باوجود دشمن کو جنگ بندی کی درخواست پر مجبور کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں فوجی سربراہوں نے علاقائی سلامتی اور مشترکہ دفاع کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے آرمی چیف نے
کہا کہ اس جارحانہ جنگ میں امریکہ اور مغربی ممالک نے نہ صرف اسرائیل کو تمام ممکنہ مدد فراہم کی بلکہ ایران کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا۔ چین نے پاکستان کا 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کا قرض رول اوور کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق چین نے پاکستان کے پاس گزشتہ 3 سال سے موجود 2 ارب 10 کروڑ ڈالر کو رول اوور کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے 2 ماہ قبل واپس کیے گئے 1 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی کمرشل قرضوں کو بھی ری فائنانس کیا گیا ہے۔ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی کمرشل بینک سے 1 ارب ڈالر اور 50 کروڑ ڈالر دیگر ملٹی لیٹرل فائنینسنگ سے حاصل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو IMF شرائط کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام تک 14 ارب ڈالر سے اوپر رکھنے ہیں۔ قرض رول اوور کرنے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 14 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ خبر دیں گے، وفاقی حکومت نے امریکی عدالت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں عدالتی معاونت فراہم کرنے اور فریق بننے سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی سے متعلق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل عمران شفیق جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور دیگر حکام بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے حکومت سے امریکہ میں کیس کا فریق نہ بننے کی وجوہات بھی طلب کر لیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ حکومت نے امریکہ میں کیس میں فریق نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا اور وجوہات کیا ہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے یہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ حکومت یا اٹارنی جنرل کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، بغیر وجوہات کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے اور یہ آئینی عدالت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدالت آ کر کہہ دے فیصلہ کیا ہے اور وجوہات نہ بتائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وجوہات سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت جمعے 4 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پارلیمان شہریوں کے بنیادی حقوق اور آزادی کے تحفظ کی ضامن ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی یوم پارلیمان پر خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، پارلیمان قومی پالیسی سازی، شفافیت اور جواب دہی کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ مؤثر قانون سازی اور نگرانی کے ذریعے پارلیمان عوامی خدمات کی بہتری میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پارلیمان اچھی طرز حکمرانی کو فروغ دینے اور جمہوری اداروں کو مستحکم بنانے میں معاون ہے۔ میں پارلیمان کی ان کاوشوں کو سراہتا ہوں جو شفاف، جامع اور عوامی شراکت پر مبنی نظام حکمرانی کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن جامع طرز حکمرانی کو فروغ دینے میں پارلیمان کے اہم کردار کو واضح کرتا ہے۔ ہماری پارلیمنٹ ہماری جمہوری نظام میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کے اختیارات کے ذریعے احتساب ایگزیکٹو کی نگرانی کو یقینی بناتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صنفی مساوات اور سماجی تحفظ کو آگے بڑھانے کے لیے پارلیمان کا کردار اہم ہو رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ صوبائی بجٹ میں تعلیم، صحت اور صاف پانی جیسے اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سندھ حکومت عوام کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ دیگر صوبوں سے بھی لوگ علاج کے لیے سندھ آ رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ حکومت سندھ مستحق اور غریب خاندانوں کو لاکھوں کی تعداد میں مفت سولر سسٹمز فراہم کر رہی ہے، جبکہ سرکاری عمارتوں کو بھی سولرائز کیا جا رہا ہے تاکہ توانائی بحران پر قابو پایا جا سکے۔ ان کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، جبکہ بجٹ میں پینے کے صاف پانی اور زراعت پر بھی بھرپور توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کسانوں کو مفت بیج فراہم کر رہی ہے اور مختلف اسکیموں کے تحت کسانوں کو زمینیں بھی دی گئی ہیں تاکہ زرعی شعبہ ترقی کرے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس نے حالیہ دنوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف شاندار کارروائیاں کی ہیں، جن میں CIA کراچی کی جانب سے 4 مبینہ را ایجنٹس کی گرفتاری اور مختلف مقابلوں میں 27 ڈاکوؤں کو ہلاک کرنا شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس جرائم کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے شرجیل میمن نے واضح کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ بننے پر غور نہیں کر رہی اور نون لیگ کی جانب سے پارٹی کو حکومت میں شمولیت کی کوئی باضابطہ دعوت موصول نہیں ہوئی۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عصمت بخاری نے پریس کانفرنس میں تحریک انصاف پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا
کہ ہم سے سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو خود سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو دوسروں کو جاہل کہتے ہیں وہ خود جاہل ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی قیادت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پھیلانے کے ماہر ہیں اور سوشل میڈیا کو جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسما بخاری نے نون لیگ پر صحت کارڈ ختم کرنے کی الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا، صحت کارڈ کا آغاز خود نواز شریف کے دور حکومت میں ہوا اور پنجاب میں یہ سہولت بند نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صحت کارڈ کے واجبات کی مد میں 22 ارب روپے ادا کیے، جو اس سہولت کی بحالی اور تسلسل کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا، خیبر پختونخوا حکومت نے ماضی میں صحت کارڈ پروگرام شروع کرنے سے انکار کیا تھا اور آج وہی لوگ اس پر سیاست کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت کی اب تک کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی۔ اس کے برعکس خیبر پختونخوا میں کرپشن کی داستانیں عام ہو چکی ہیں اور وہاں حکومتی ریکارڈ پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ سی جی ڈی نے خود کش حملہ آور سمیت 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ملک دشمنوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ترجمان سی جی ڈی کا کہنا ہے، دہشت گرد حساس تنصیب پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ گزشتہ سال سے منیر احمد نامی خودکش حملہ آور کی تلاش میں تھے۔ ہلاک دہشت گرد خوست افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ آپریشن ٹیم نے دونوں خواہش کو ہلاک کیا۔ ترجمان کے مطابق ہلاک دہشت گرد منیر احمد افغانستان کا رہائشی اشتہاری ملزم تھا۔ ہلاک خودکش حملہ آور منیر کے ہینڈلر کی شناخت کی جا رہی ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا کہ آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گردوں سے خودکش جیکٹ، 1 عدد SMG راؤنڈز اور پستول برآمد ہوئی، جبکہ واقعے کا مقدمہ درج کر کے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت میں شمولیت کی خبروں کی تردید کر دی۔ پیپلز پارٹی ترجمان کا کہنا ہے، پیپلز پارٹی کو اس سے قبل بھی وفاقی حکومت میں شمولیت کے لیے متعدد بار آفرز کی جا چکی ہیں۔ CEC نے وفاقی حکومت میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ پیپلز پارٹی حکومت میں شمولیت کے آفرز پر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہی اور نہ ہی شمولیت کا کوئی ارادہ ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چند روز قبل واضح کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت میں وزارتیں لینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ خبر دیں گے، انڈونیشیا میں بھارتی دفاعی اتاشی نے 7 مئی کو پاک بھارت فضائی جھڑپ میں پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ انڈونیشیا میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی بحریہ کے کیپٹن شیو کمار نے تباہ ہونے والے بھارتی جنگی جہازوں کی تعداد بتانے سے گریز کیا۔ کیپٹن شیو کمار نے کہا کہ بھارتی جنگی جہاز گرے تو تھے، لیکن اتنے نہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے 7 اذربی تراشا کے بھارتی جنگی طیارے اس لیے مارے گئے کیونکہ سیاسی قیادت نے بھارتی فضائیہ کو پاکستان کے فوجی اہداف کو نشانہ نہ بنانے کی ہدایت کی تھی۔ بھارتی دفاعی اتاشی کا بیان سامنے آنے پر کانگریس نے مودی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار نے قوم کو گمراہ کیا اور یہ بتانے میں ناکام رہی کہ آپریشن سندور میں بھارت کے کتنے جنگی جہاز تباہ ہوئے۔ NDMA نے ملک بھر میں 5 جولائی تک شدید بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ ادارے نے خبردار کیا ہے، اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، چترال، اپردی، سوات، کمراٹ پیلی میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ چاروں صوبوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ میں برسات کے ساتھ اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ NDMA نے تمام متعلقہ اداروں کو ممکنہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر پیش کی اقدامات کی ہدایت جاری کر دی۔ ادھر خیبر پختونخوا کے ضلع سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 220 کلومیٹر تھی، جبکہ اس کا مرکز کوہ اندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ 26 اپریل کو بھی سوات اور مینگورہ اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس سے عوام خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ مینگورہ اور اطراف میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5 ریکارڈ کی گئی تھی۔ منڈی بہاؤالدین میں خراب مشروب پینے سے 3 بچے جاں بحق۔ منڈی بہاؤالدین کے علاقہ کدھر شریف میں مدرسے میں زیر تعلیم 3 طالب علم مبینہ طور پر خراب مشروب پینے کے باعث جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک بچہ زیر علاج ہے۔ پولیس کا کہنا ہے متاثرہ بچوں نے قریبی دکان سے مشروب کا پاؤڈر لیا تھا۔ شربت پینے کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی اور انہیں اسپتال منتقل کیا۔
متاثرہ بچوں کی عمریں 11 سے 13 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس نے دکاندار سمیت 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ 3 بچوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ اپڈیٹ کریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر سے پابندیاں ہٹانے کا مشروط اشارہ دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا، اگر ایران امن کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرے تو امریکہ اقتصادی پابندیاں ختم کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ انسانی حقوق کے بجائے ایٹمی پروگرام کو ترجیح دیتے ہیں، جو عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے دوبارہ ایٹمی طاقت کے حصول کی جانب پیش قدمی کی تو یہ اس کا آخری اقدام ہوگا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران جوہری طاقت کے حصول کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن ان کی انتظامیہ نے اس خواہش کو ختم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ایٹمی عزائم کو روکنا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے اور امریکہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسرائیلی عدالت نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے کرپشن ٹرائل کو 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا۔ یروشلم ڈسٹرکٹ کورٹ نے نیتن یاہو کو سفارتی اور قومی سلامتی کے امور کی وجہ سے حاضری سے استثناء دے دیا۔ نیتن یاہو پر 3 مقدمات میں رشوت، دھوکہ دہی، اعتماد شکنی کے الزامات ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی عدالت نے 2 روز قبل نیتن یاہو کی سماعت مؤخر کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی، لیکن اس کے بعد جب نئے سفارتی اور قومی امور کی وجہ سے سماعت مؤخر کی گئی تو اس بات نے مزید عالمی توجہ حاصل کی۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے خلاف مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف کیس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد اسرائیلی عدالت کا فیصلہ سامنے آیا، جس میں کہا گیا امریکی امداد کا فیصلہ بھی اس کیس کے نتیجے پر منحصر ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ بدستور جاری، مزید 88 فلسطینی شہید اور 365 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی حملوں کا نشانہ پناہ گزین کیمپ، رہائشی مکانات اور خیمہ بستیاں بنے، جہاں نہتے فلسطینیوں نے بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لے رکھی تھی۔ رپورٹس کے مطابق مشرقی غزہ میں امداد کے منتظر شہریوں پر کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 20 افراد شہید ہو گئے، جبکہ جنوبی شہر رفح میں ایک امدادی مرکز کے قریب بمباری سے 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسی طرح جبالیہ میں متعدد مکانات ملبے کا ڈھیر بنا دیے گئے۔ خان یونس میں قائم خیمہ بستی پر اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں 23 مزید فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان ہولناک حملوں کے بعد غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 56,500 تک جا پہنچی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد کئی گنا زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف اور غزہ کے شہید بچوں کی یاد میں نیدرلینڈز میں ہزاروں جوتے رکھ کر منفرد احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ نیدرلینڈز کے شہر الميرے کے ٹاؤن اسکوائر میں غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف اور غزہ کے بچوں کے حق میں لوگوں نے بچوں کے 18,000 جوتے سڑک پر رکھ کر منفرد احتجاج کیا۔ نیدرلینڈز میں گزشتہ سال بھی لوگوں نے غزہ کے بچوں کے حق میں اس طرح کے مظاہرے کیے تھے، اور ایسے ہی ایک مظاہرے میں مقامی تنظیم نے ڈچ شہر روٹرڈیم کے مرکزی چوک پر بچوں کے 8,000 جوتے رکھ کر عالمی بے حسی کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ جنوبی افریقی اسپنر کیشو مہاراج نے ٹیسٹ کرکٹ میں جنوبی افریقہ کے لیے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ کیشو مہاراج نے زمبابوے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کے لیے 200 ٹیسٹ وکٹیں مکمل کی۔ 35 سالہ مہاراج نے یہ سنگ میل زمبابوے کی پہلے اننگز کے 34ویں اوور میں حاصل کیا، جب انہوں نے حریف کپتان کریگ ایرون کو آؤٹ کیا۔ اس وکٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے ملک کے لیے نئی تاریخ بھی رقم کی۔ کیشو مہاراج جنوبی افریقہ کے لیے 200 ٹیسٹ وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے اسپنر بن گئے ہیں۔ انہوں نے 200 وکٹوں کا کارنامہ اپنے 59ویں ٹیسٹ میں سر انجام دیا۔ جنوبی افریقہ کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ سابق فاسٹ بالر ڈیل اسٹین کے پاس ہے، جنہوں نے 93 میچز میں 439 وکٹیں لیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم پارلیمان منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد جمہوریت، عوامی نمائندگی اور قانون سازی کے عمل میں پارلیمان کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2018 میں اس دن کو منانے کی منظوری دی تھی تاکہ دنیا بھر کے پارلیمانی ادارے اپنی کامیابیوں، چیلنجز اور عوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر غور کر سکیں۔ اس سال عالمی یوم پارلیمان کا موضوع جمہوریت کے لیے مضبوط پارلیمان ہے، جو اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ پارلیمانی ادارے ایک فعال، شفاف اور جواب دہ جمہوریت کے لیے کتنے اہم ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے ایک فعال پارلیمان نہ صرف قانون سازی کا مرکز ہوتی ہے، بلکہ یہ قومی مسائل کے حل، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور عوامی مفاد میں پالیسی سازی میں بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔